السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FKGN اسلامک یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے لیے آئے ہیں جو مفتی صاحب کا ہے الفرقان نیٹ ورک کی جانب سے۔ آج اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ریئیکٹ دیں گے ہم لوگ روزہ رمضان میں کیسے کب اور سحری کب کرنی چاہیے، پھر دن بھر ہم لوگ کچھ بیمار ہو گئے تو ہمیں ڈاکٹر کی صلاح لے کر کے دوائی کیسے لینی چاہیے، یہ سب مفتی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں ہم لوگوں کو سمجھایا ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے، سنیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہاں، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے سجھاؤ ضرور دیں ہمیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک پہنچائے ویڈیو کو۔ ہم ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئیں گے جس کے اندر مسئلے مسائل ہوں گے انشاءاللہ، اور اس سے میں بھی عمل کروں گا اور آپ لوگ بھی اس ویڈیو دیکھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی پیارا ویڈیو ہے، تو آپ لوگ دیکھیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا روزہ دار کو کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ کون سے امور میں چاہتا ہوں، چونکہ ظاہر ہے رہنمائی ہو جائے، آج یکم رمضان ہے تو آج اسے لوگ احتیاط بھی کر لیں گے اور اس بات کے اس کا ایک لفظ میں جواب دوں گا جو بڑا مطلب ایک اجمالی اور مستند جواب ہے، جہالت۔ ہمارے یہاں جہالت اتنی زیادہ ہے جس کی بنا پر روزے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اذان کے بیچ میں کھانا پینا۔ اچھا، اور اتنی استقامت پذیر اور جرأت مند مسلمان ہے کہ اگر آپ سمجھائیں کہ بھئی اذان فجر تو فجر کے وقت میں ہی دی جائے گی، اس سے پہلے نہیں، اور فجر کا وقت تو سحری بند ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، تو گویا کہ آپ نے فجر کے وقت میں کھایا پیا تو سحری بند ہونے کے بعد کھایا، آپ کو روزہ نہیں ہوگا۔ بڑوں کو دیکھا کرتے ہوئے لاؤ دودھ کے گلاس، وہ پی لیا صاحب انہوں نے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے میسج آتے ہیں صاحب گھر والوں کو سمجھا کے تھک گئے، یہ جہالت ہے۔ اسی طریقے سے سائرن پہ روزہ کھولنا اور اذانوں پہ، بعض اوقات مؤذن صاحب جو ہیں وہ پہلے سائرن بجا دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، وہ بٹن دبایا پہنچ گیا حجرے میں، تو وہ گڑبڑیں۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ اس سے اذان سے روزہ کھولنے بند کرنے کا تعلق نہیں ہے، سائرن سے نہیں ہے، وقت سے ہے۔ آپ وقت دیکھیں، اس کی بات کریں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا میں منہ میں پان رکھ لیتا ہوں، پی کے اندر نہیں جانے دیتا، وہ باہر پھینکتا رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چاہے منہ میں رکھے، اس کے ذرات غیر محسوس طریقے سے حلق میں اتر جاتے ہیں، روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح آئی ڈراپس وغیرہ جو ہیں، یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ پرانے فقہاء کرام نے اپنی کتب میں یہی لکھا کہ کان میں دوا ڈالیں گے کان میں ڈالیں گے روزہ چلا جائے گا، آنکھ میں ڈالیں گے نہیں جائے گا، کیونکہ اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو انہوں نے ان مسائل کی بنیاد ظن غالب پر رکھی کہ شاید آنکھ میں اور حلق میں پیسے ضرورت نہیں ہے، کان میں ہے، تو انہوں نے کہا کان میں دوا سے چلا جائے گا۔ اب جب مسئلے کی تحقیق ہو گئی اور یہ مسائل موقوف ہی طب پر تھے، میڈیکل پر تھے، تو مسئلہ بدلا۔ اگر وہ فقہاء بھی آج ہوتے تو یہی فرماتے کہ آئی ڈراپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کان میں دوا ڈالیں گے جب تک کان کا پردہ سلامت نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس میں بعض اوقات آئی ڈراپ ڈال رہے ہیں، اور اس طرح انہیل کرنا، تو اس میں لکوڈ چونکہ دوا ہوتی ہے۔ ایک مجھے بھائی نے کویسچن کیا کہ وہ ان کو نیند نہیں آتی اور آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، تو اس میں وہ آلہ لگاتے ہیں جسے آکسیجن جاتی آتی رہتی ہے، تو پھر آرام سے نیند آ جاتی ہے۔ تو اب اس میں اگر لکوڈ دوا ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، حالت روزہ میں اگر کیا اور لکوڈ نہیں ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا، ہوا تو ویسے آتی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم بھائی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے دین کو بھی اہمیت دے کر اس کے مسائل سیکھ لیں، غلط فہمی سے بھی بچیں گے، ورنہ وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں، پپو پان والا ٹیٹا دودھ والا، ہم وہ اپنے مسائل کا ان سے معلوم کرتے ہیں۔ جیسے وہ ایک صاحب نے 3 طلاقیں دے دی، تو وہ اماں پہنچ گئی، کہہ رہی مسجد میں پہنچ گئی، داڑھی والے مل گئے، حافظ صاحب وغیرہ ہوں گے، آپ صاحب بچے نے 3 طلاقیں دے دی، انہوں نے کہا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ گئی 60 مسکین کو کھانا کھلایا، بہو کو جا کر کہا بھیجو بھائی، ہم نے پوچھ لیا، مولوی صاحب تھے ادھر بھی سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بات لے جاؤ بچی کو۔ کئی سال تک زنا ہوتا رہا، پھر انہوں نے پوچھا، پھر ان کو بتایا کہ بھائی 3 طلاق کے بعد تو ایسا یہ کفارے کا تصور ہی نہیں ہے، یہ وہ جہالت ہے۔ علم سیکھ لیں، ساری زندگی کے لیے امن رہے۔ تو آپ لوگوں نے مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھا اور سنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں سحری کا ٹائم ہمارا کب ختم ہوتا ہے۔ اذان سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے وہی ٹائم جو ہمارے یہاں تو اکثر ویسل بجتی ہے، کئی دور ایسے گاؤں ہوں گے وہاں نہیں بجتی ہوں گی، تو ان لوگوں کے لیے بھی خاص ہے۔ جو سمے ٹائم ٹیبل لکھا ہوا پرچہ ملتا ہے وہ آپ لے لیں اور اس کے ٹائم کے حساب سے ہی چلے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مسجد میں اذان ہوئی اس مسجد میں نہیں ہوئی، یہ سب مفتی صاحب نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا آپ لوگوں کو، اور انشاءاللہ ہم لوگ یہ سب دیکھ کر کے اور مفتی صاحب کے ویڈیو دیکھ کر کے سن کر کے ہم لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے، اور رمضان میں ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ایسی دعا کرتے ہیں یا پاک پروردگار تو ہمارے اس رمضان مہینے کے روزے کو، ہماری عبادت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تیرے حبیب کے وسیلے سے ہم مسلمان بھائیوں کی نیک جائز دلی تمنا کو پوری فرما۔